الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ 122 اور آیت نمبر 123 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیش بہا انعامات کیے تھے اور ان کو سارے جہانوں میں فضیلت دی تھی، اور اسی بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ انبیاء کرام مبعوث فرمائے تھے۔ تو آج کے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہی اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 122 اور 123۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ ناظرین کرام، دوبارہ اپنے سبق کو دیکھیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ کوئی مدد اس کو پہنچے گی۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، ان کا آغاز آیت نمبر 47 اور 48 میں تقریباً انہی الفاظ میں کیا گیا تھا۔ اب سارے واقعات تفصیل سے یاد دلانے کے بعد پھر وہی بات ناصحانہ انداز میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ان سب باتوں کو یاد دلانے کا اصل مقصد تمہاری خیر خواہی ہے، اور تمہیں ان واقعات سے اس نتیجے تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تو ناظرین کرام، خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو ناصحانہ انداز میں یاد فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو، میں نے تم کو تمام جہانوں
تمام انسانوں پر فضیلت دی، تو اسی لیے تم ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کسی کا کوئی مدد کر سکے گا، نہ کسی کو کوئی شفاعت کرے گا۔ اس دن سے ڈرو اور ایمان لے آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو، ان پر ایمان لاؤ، ان کی نبوت کو قبول کرو، قرآن کو اپنا کتاب مانو، اور اسی طرح مجھے وحدہ لا شریک مانو۔ تو ناظرین کرام، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ اگلے آیات کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش لازمی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔